بات ہے جب میں شملہ سے منالی جا رہا تھا۔ 6 سے 7 گھنٹے کا سفر تھا۔ سفر اتنا طویل نہیں تھا لیکن خطرناک ضرور تھا۔ میں رات والی بس میں سوار تھا جو 12 بجے روانہ ہوئی تھی اور صبح 7 بجے پہنچنا تھا۔ درمیان میں صرف ایک ہی اسٹاپ تھا جہاں بس نے آدھا گھنٹہ رکنا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے، بس زیادہ تر خالی تھی اور میں کھڑکی سے باہر کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد کنڈکٹر نے آواز لگائی کہ بس کا اڈا آ گیا ہے، بس آدھا گھنٹہ رکے گی، جس نے جو بھی ضروری کام سے فارغ ہونا ہے وہ ہو لے۔ بس رکی تو میں اتر گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑے سے میدان میں ایک چھوٹا سا جھونپڑے نما گھر تھا جس پر بڑے بڑے حرفوں سے ہندی میں شیر سنگھ ڈھابے والا تحریر تھا۔ سردی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ بس میں ہی بیٹھے رہے۔ میں ٹہلتا ہوا ڈھابے میں داخل ہوا تو اندر ایک چھوٹے سے کاؤنٹر پر ایک شخص بیٹھا تھا جو مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ بابو جی آؤ، آپ کو کیا کھانا ہے؟ میں نے اس سے کہا بھائی کافی ہے تو پلا دو۔ اس نے کہا ابھی لایا بابو جی۔ میں سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کافی لے آیا۔ میں آہستہ آہستہ کافی پینے لگا اور پھر میں نے غور کیا کہ وہ شخص مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے اچانک چکر سے آنے لگے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور اس سے پہلے کہ میں اس شخص سے کچھ کہتا میں بے ہوش ہو گیا اور نہ جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش رہا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند پایا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ میں سارا واقعہ یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ مجھے ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آ گئیں۔ میں زور زور سے دروازہ بجانے لگا لیکن ہر طرف خاموشی تھی۔ میں مایوس ہو کر کمرے کے کونے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کمرے کا بغور جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کمرے میں کئی جگہ خون کے پرانے دھبے موجود تھے جو شاید اب سوکھ گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں کانپ گیا۔ میں نے زندگی میں بڑی بڑی پریشانیاں دیکھی تھیں لیکن اس طرح کی صورتحال کا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ اور پھر 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اچانک قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کا روشن دان جو قدرے نیچے تھا اچانک کھلا اور اس میں سے ایک شخص نے جھانکا اور مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں شور کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا تم کون ہو اور مجھے یہاں پر کیوں قید کیا گیا ہے؟ اس شخص نے بتایا میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ ہمارے گاؤں میں پچھلے 1 سال سے مسلسل آسمانی آفتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ہمارے قبیلے کے جادوگروں کا کہنا ہے کہ اگر اماوس کی رات کو آنے والے مسافر کی پورنماشی کی رات کو بلی دی جائے تو یہ آسمانی بلائیں ہمارے قبیلے سے ہٹ جائے گی۔ کل اماوس کی رات تھی اور تم ہمارے قبیلے میں داخل ہونے والے پہلے شخص تھے، اس لیے اب آتماؤں کو راضی کرنے کے لیے پورنماشی کی رات کو تمہاری بلی دی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے روشندان بند کیا اور چلا گیا۔ میں نے بہت آوازیں دیں لیکن بے سود، اور پھر میں مایوس ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ مجھے اب یہاں سے نکلنا تھا لیکن کیسے؟ کمرے کا دروازہ بہت مضبوط تھا اور روشن دان باہر سے بند تھا۔ میں سوچتا رہا، پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ لیا۔ پلان یہ تھا کہ میں اپنا سانس کافی دیر روک سکتا تھا، مجھے اس میں زبردست مہارت تھی۔ تو میں نے سب سے پہلے پلان کے تحت اپنے آپ کو زخمی کرنا تھا، تو میں نے کمرے سے ایک لوہے کی پتھری لی جس سے اپنے جسم اور ہاتھوں پر جگہ جگہ زخم کے نشان بنائے اور پھر اسی شخص کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد قدموں کی آواز آئی تو میں جھٹ سے سانس روک کر پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد روشن دان کھلا اور ایک شخص نے جھانکا، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ چلانے لگا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ مجھے ہلا جلا کر چیک کرنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا شاید اس کو آسمانی آتماؤں نے پہلے ہی مار دیا، چلو اس کی لاش کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر یہ لوگ مجھے اٹھا کر دریا کے کنارے لے گئے اور دریا میں ڈال کر واپس چلتے بنے۔ اب مجھے ڈوبنے سے بچنا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ پاؤں مارے اور دریا کے کنارے پر بے سود ہو کر گر پڑا۔ کچھ دیر کے بعد جب میری ہمت ہوئی تو میں نے اندازے سے ایک طرف سفر شروع کر دیا، کیونکہ رات کا وقت تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور پھر دوستوں میں بڑی مشکل سے ایک بس اڈے تک جا پہنچا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے غور کیا تو مجھے یہ وہی ڈھابہ لگا
جہاں میں بے ہوش ہوا تھا۔ جب میں ڈھابے میں داخل ہوا تو وہی شخص بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی اس شخص نے میری طرف منہ کیا میری چیخ نکل گئی۔ اس شخص کی شکل بہت بھیانک ہو چکی تھی، اور پھر میں نے جیسے ہی مڑ کر بھاگنا چاہا تو اسی شخص کے ہم شکل میرے پیچھے کھڑے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو دھکا دیا اور باہر کی طرف بھاگا، اور پھر میں مسلسل بھاگتا رہا، اور نہ جانے کب ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کچھ لوگ مجھ پر جھکے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرف تو آج تک کوئی نہیں گیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھوتوں کا بسیرا ہے۔ دوستوں، اس واقعے کے بعد میں نے رات کو سفر سے توبہ کر لی۔